لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت، عقیدت اور سعادت کا وہ سلسلہ جو جڑا ہوا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آج پھر اسی سلسلے کا ایک پروگرام ہے۔ آج ہم اپنے معزز مہمان حضرت شیخ الحدیث جناب پروفیسر محمد سعید کلیروی سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید پہلوؤں اور گوشوں کے بارے میں دریافت کریں گے۔ حضرت پچھلے پروگرام میں ہم نے صلح حدیبیہ اور پھر اس کے بعد غزوہ خیبر کی اختصاراً بات کی تھی۔ صلح حدیبیہ جو ہے یہ ریاست اسلامی کے حوالے سے، اشاعت اسلام کے حوالے سے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اس سے پہلے جو ایک جنگ کی صورتحال تھی اور لڑائی جھگڑے رہتے تھے، حملے کرتے تھے، قریش بار بار آتے تھے، اس طرف سے اطمینان ہو گیا۔ تبلیغ اور اشاعت اسلام کا سلسلہ جو ہے دراز ہوا۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حکمرانوں کو، سرداران کو اور جو مؤثر لوگ تھے اپنے اپنے طبقات کے، اپنے اپنے علاقوں کے، ان کو خطوط لکھے جن کی تعداد بلا شبہ سینکڑوں میں ہے۔ اس پر کتابیں بھی لکھی گئیں۔ اس میں سے نمایاں خطوط جو ہیں، مثلا شاہ مصر کو خط لکھا گیا، شاہ حبش کو خط لکھا گیا، شاہ روم کو خط لکھا گیا، شاہ ایران کو خط لکھا گیا۔ تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو خطوط لکھے، ان کے لیے کوئی خصوصی اہتمام بھی آپ نے فرمایا، اور پھر یہ ہے کہ اس کے لیے جو سفیر ڈھونڈے، صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی، وہ بھی خاص طور پہ اپنا کس حوالے سے ڈھونڈے گئے۔ تو اختصاراً ہم چاہیں گے کہ یہ جو نمایاں شخصیات تھیں یا نمایاں بادشاہ تھے، ان کے حوالے سے، تو اس حوالے سے پہلے تو یہ بتائیے کہ خصوصی اہتمام کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا ہی جاندار سوال ہے۔ یہ جو حدیبیہ کی صلح ہوئی نا، اس میں نمایاں پوائنٹ یہ تھا کہ سیز فائر، جنگ بندی، یعنی وہ جو معاہدہ ہو گیا رسالت مآب علیہ السلام اور قریش کے مابین کہ جنگ نہیں ہوگی، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت اہمیت کا حامل تھا یہ پوائنٹ اس موقع، اور 10 سال کے لیے ہوا، یعنی اس کی میعاد باقاعدہ مقرر کی گئی، 10 سال تک فریقین کوئی جنگ شنگ نہیں کریں گے۔ اس موقع کی مناسبت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقصد کے لیے رسالت مآب کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، تو اس موقع کی مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ میں عمراء اور بادشاہوں کے نام دعوتی خط لکھوں۔ تو وہ کھانے کی دعوت نہیں تھی، وہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بین الدین کی دعوت ہے، اور رسالت مآب کی جو رسالت ہے اور آپ کی منصبی حیثیت ہے اس کو قبول کرنے اور ماننے کے لیے۔ تو جب نے خواہش کا اظہار فرمایا تو آپ کو اطلاع ملی کہ یہ جو بادشاہ لوگ ہیں اپنے اپنے دور کی حکومتیں کر رہے ہیں، یہ جب تک ان پر مور نہ ہو تو وہ خط نہیں پڑھتے، وہ مسترد سز سمجھتے ہیں جس میں مور والا ہو۔ تو میں اس میں ناظرین کی بات کرتا ہوں، شریعت مطہرہ میں اصول یہ ہے کہ ہر وہ عمل جس پر مدینے والے کی مور ہو تو وہ قبول ہو۔ سبحان اللہ۔ اگر رسالت مآب کی مور نہیں ہے، تصدیق نہیں ہے، تو قرآن مجید کا اشارہ بھی موجود ہے۔ ہمارے ہاں بھی محکموں میں جو بے نامی درخواستیں ہوتی ہیں وہ اس کو کچھ بھی نہیں مسلط کر دیتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ اسلام میں یہ سب سے بڑی بنیادی بات تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم شعور کی بات، ہر اچھی بات قبول فرماتے۔ چنانچہ نبی کریم علیہ السلام انگوٹھی بنوائی اور اس میں لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ، یعنی رسول اللہ، یعنی یہ خط جو ہے رسول اللہ، اوپر اللہ پھر رسول پھر محمد، جی، تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ رسالت مآب کی طرف سے خط ہے اور مستند یہ خط ہے۔ اس میں ایک اور بھی واضح نشین فرمائیں مسامعین کے ناظرین کے لیے ہے کہ چاندی کی انگوٹھی بنوانا اور پہننا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو نفع نقصان والی بات حقیق ہے، فلاں نفع دیتا ہے فلاں، اس نام کی کوئی شے ضمناً بات ہے، ضمنی بات آ گئی۔ رسالت مآب سے سب سے پہلے یہ عمراء میں سے، بادشاہوں میں سے شاہ حبشہ کو لکھا،
کیوں بنا لکھے؟ اس میں ایک میری جو تھنکنگ ہے وہ یہ ہے کہ جب حبشہ کی طرف صحابہ کرام نے ہجرت فرمائی تھی اور قریش عرب نے پیچھا کرنے کے لیے ان کو جا کر کنونس کرنا چاہا تھا، مطمئن کرنا، یہ مشوش لوگ ہیں اور اب آگے دین کو چھوڑنے والے لوگ ہیں، یہ باغی ہیں، یہ ایک اقدام ہوا تھا۔ تو اس دربار میں یعنی حبشہ کے دربار میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلام کرنے کے لیے منتخب کیا گیا، اور انہوں نے جو خطاب کیا وہاں وہ حدیث کی اور سیرت کی کتاب میں اس کا متن موجود ہے۔ جناب جعفر نے رضی ایسی خوبصورت تقریر فرمائی، بہت اچھے خطیب تھے کہ یا ایھا الملک، یہ خط سے پہلے کی بات ہے؟ ہاں جی، خط سے پہلے کی بات، جب مکی دور میں میں حوالہ دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو حبشہ کی طرف چلے گئے تو یہ جعفر صاحب جب مقرر ہوئے تو انہوں نے خطاب فرمایا حبشہ کے دربار میں، یا ایھا الملک انا کنا قوما جاہلیۃ، آگے اس تفصیل ہے، نعبد الاصنام ناکل المیتہ کنا نزنی و نسرک و یا قوی و من الضعیف، ساری باتیں فرمائی، حتیٰ بعث اللہ فینا نبیا۔ تو اس سے وہ بڑا مطمئن ہوا کہ یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں، اس کے اندر کوئی خرابی تشویش والی بات ہی کوئی نہیں۔ پھر انہوں نے شوشہ چھوڑا کہ مسلمانوں کا اور عیسائیوں کا عقیدے میں بنیادی فرق ہے۔ عیسائی لوگ جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ کہتے ہیں یا الہ کہتے ہیں، یا عقیدہ تثلیث کا معاملہ ہے ان کا، تو مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں۔ انہوں نے پھر ایک شوشہ یہ چھوڑا کہ ان سے پوچھو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کیا عقیدہ ہے۔ پھر حضرت جعفر وہ سورت مریم کے حوالے سے ساری تفصیلات بیان فرمائی، تو پھر وہ سن کے رو رہا تھا۔ شاہ حبش نجاشی اسمہا جس کا نام ہے، تو اس نے پھر زمین سے وہ ساری جب سن کے زمین سے تنکا اٹھا کے کہا جو آپ نے بیان کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی شان و عظمت میں اتنا بھی فرق نہیں ہے۔ میں اس کو جوڑنا یہ چاہتا ہوں کہ کتنے سیر نگاروں نے، بلکہ حتیٰ کہ سیر رحمۃ اللہ عالمین والے جو ہمارے بزرگ ہیں قاضی سلمان منصوری رحمہ اللہ، انہوں نے اور زاد المعاد والے ابن قیم رحمہ اللہ اس تبصرے کی ہے کہ اس خط کا کچھ حصہ اس کے ساتھ بھی ملتا ہے حبشے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام بھیجا تھا، تو یہ متن ملتا جلتا ہے۔ اس لیے رسالت مآب علیہ السلام نے اس کو بھیجا اور منتخب سب سے پہلے اس لیے عمر بن امیہ الزاموری ان کا انتخاب کیا، یہ خط لے کر گئے۔ تو جب خط لے کر گئے تو اس نے بڑا احترام کیا، اس کو چوما اور اپنے مسند سے نیچے آ گیا، احترام کیا، ساری بات سنی اور اس دعوت کو پھر وہی اس میں دہرایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت میں اور اس دعوت میں کوئی فرق نہیں ہے، میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ تو اصل میں بنیادی طور پر وہ اسلام قبول کرنے کی طرف وہ پہلے ہی آ چکے تھے۔ دعوتی خط جب گیا تو تفصیل سیر نگاروں نے یہ لکھی ہے کہ مسلمان بھی ہو گئے، ایمان لے آئے۔ پھر اس میں ایک اشارہ تھا، رسالت مآب نے فرمایا کہ یہ جو آپ کے پاس لوگ ہجرت کر کے آئے ہوئے ہیں، ان کا وطن واپسی کا بندوبست بھی آپ کو کرنا چاہیے۔ تو یہی وہ حوالے ملتے ہیں۔ پھر اس نے 2 کشتیوں کے انتظام کیا، حضرت یہ جو بزرگ گئے ہیں عمر بن امیہ زاموری، تو ان کے 2 کشتیاں تیار کیں جس میں حضرت جعفر، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور بعض صحابہ کرام، ایک کشتی میں یہ اور دوسری کشتی میں مستورات اور بچے۔ تو یہ حوالہ ملتا ہے کہ یہ سن 6 ہجری کے وہی جو حوالے ہیں خط کے، تو یہ کشتی والے علاتول سیدھے خیبر پہنچے ہیں۔ تو اس کا مطلب دورانیہ وہی ہے کہ اللہ کے نبی اس وقت خیبر میں تھے۔ تو اب خطوط کی بھی تصدیق ہوتی ہے نا کہ سن 6 ہجری کے آخر میں اور 7 ہجری کے ابتدا میں، کیونکہ وہاں تھے رسالت مآب، تو یہ سارا وفد جو ہے وہاں پہنچا ہے خیبر، تو باقی لوگ جو ہیں بچے اور مستورات وہ مدینے پہنچ گئے۔ تو اب پھر پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہو چکا ہے اور سارا سلسلہ۔ تو سن 9 ہجری غزوہ تبوک کے بعد پتہ چلا کہ ماتا، یہ شخص فوت ہو گیا ہے، اور یہ وحی کے ذریعے رسالت مآب خبر ملی، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں یہ شاہ حبش کا نماز جنازہ پڑھایا اور اعلان بھی کیا، ہاں اعلان کیا، بتایا کہ مجھے غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا۔ اس میں غائبانہ نماز جنازہ کا بھی یہ مسئلہ ہے، اور آپ تو اس کا مطلب یہ مسلمان ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس نے ہر خیر خائی کا کام کیا ہے۔ تو دعوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک قول ہے عربوں کا، الناس علی دین ملوکہم، الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین کے مطابق ہوتے ہیں کہ جس طرح کا بادشاہ لیڈر ہو، جسے بولتے ہیں رفیق الرفیق رفیق، دوست کا دوست دوست ہوتا ہے، تو جس طرح وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بڑا ہے
انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا سبیلا، جس طرح وہ ایک حوالہ ہے، تو اس لیے وہ دین قبول کر لیتے تھے، اس لیے بڑے لوگوں کے نام خط لکھا تھا کہ یہ صحیح ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے مسئلہ ٹھیک ہو ان جائے، کے اپنا ماتحت جتنے لوگ ہیں وہ سارے صحیح ہو جائیں یہ آپ نے خط لکھا اس کی طرف۔ شاہ حبش کے نام سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا مصر کے بادشاہ کو، مقوقس کو، اس بندے نے بھی احترام کیا، خط کا جواب دیا، اور اس نے کہا جی میں آپ کے ایلچی کا احترام کیا اس ہے، نے جوابی خط بھی لکھا، جوابی خط لکھا، تفصیلات اس کے اندر ہیں، لیکن اس نے کہا کہ ہمارا ایک ماحول ہے، اسی ماحول میں رہنے دیں، میں نے آپ کے اس ایلچی کا احترام کیا ہے، آپ کا میں احترام کرتا ہوں، میں آپ کے پھر تحفے طے بھیجے، کیا مطلب ہے، کپڑے بھی بھیجے، سواری کے لیے خچر دلدل بھیجا، پلس یہ ہے کہ اس نے 2 لونڈیاں بھیجیں، ماریا اور سیرین۔ ماریا قبطیہ وہی ہیں، بالکل حوالہ تھا، یہ 2 لونڈیاں وہ ہیں کہ آل قبط کے اندر ان کا بڑا مقام ہے، تو یہ ماریا قبطیہ رسالت مآب کی وہ باندی جو رہیں، انہی کے بطن سے جناب ابراہیم آپ کا صاحبزادہ وہ پیدا ہوا تھا، اتنی بڑی شان ہے۔ یعنی باقی ساری اولاد حضرت خدیجہ سے ہے، ہاں، ایک بیٹا ماریا، حضرت ام المومنین ماریا قبطیہ سے۔ ہاں جی، پلس یہ جو سیرین ہے وہ حضرت زید بن حارثہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سیرین دی، تو یہ 2 لونڈیاں بھی انہوں نے بھیجی تھی، تو یہ دلدل دیگر تحائف بھی بھیجے، تحائف بھیجے، خچر بھیجا جس کا نام دلدل تھا، دلدل تھا، اور حضرت امیر معاویہ کے دور تک وہ دلدل رہا ہے، خچر رہا ہے، تو اس کے بھی بڑے مثبت اثرات مرتب ہوئے اور اس کے اچھے نتیجے نکلے۔ یہ خط آپ نے بھیجا تھا شاہ مصر کی طرف۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط بھیجا تھا جو فارس کا، جو کسریٰ کی طرف، وہ جو پرویز خسرو، یہ بڑا متکبر آدمی تھا، اور ان کے لیے جو خط لے کر گئے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی، یہ خط لے کر گئے، اب وہ بحرین کے حوالے سے بحرین چونکہ ان کے زیر نگین تھا کسریٰ کے، ہاں جی، وہ کہتے ہیں یا تو ان کے ذریعے بھجوایا گیا خط، زیادہ یہی ہے روایات، ہاں، تو دوسرا بھی حوالہ ملتا ہے کہ عبداللہ صاحب نے کہا کیا جانا تھا عبداللہ بن حذافہ نے، جب خط پہنچا اس کو تو اس نے بڑا تکبر کیا، اس خط کو پھاڑا، پھر اس نے تبصرہ کیا رسول پاک کی ذات مبارکہ پر بڑا عجیب کہ یہ معاذ اللہ یہ کیسے لوگ ہیں، جس نے اپنا نام پہلے لکھا ہوا ہے، میرا نام بعد میں لکھا ہوا ہے۔ پھر اس نے بازان جو ہے، حضرت ہم یہ جانیں گے، بڑی اپنا دلچسپ بھی اور معلومات افزا بھی گفتگو ہے، لیکن ناظرین کرام یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ جی ناظرین کرام، ہم اپنی بات وہیں سے شروع کر رہے ہیں جہاں وقفے پر جانے سے پہلے چھوڑی تھی۔ یہ حضرت آپ بتا رہے تھے کسریٰ نے تکبر کا اظہار کیا، متکبرانہ انداز میں، سب سے پہلا قدم یہ اٹھایا خط پھاڑا، پھر اس نے تبصرہ کیا کہ اس نے معاذ اللہ رسالت مآب گفتگو کی، اس کا ان کا اوپر نام ہے، میرا نیچے نام ہے۔ پھر اس نے یمن کے گورنر بازان اس کا نام، اس کو لکھا کہ 2 مضبوط بندے لے جاؤ اور اس بندے کو معاذ اللہ رسالت مآب کے بارے میں اس کو وہاں سے پکڑو اور میرے پاس لاؤ، اور یہ ایسے ہوا کہ 2 بندے رسالت مآب مدینہ آئے اور انہوں نے آ کر وہ اس کا پرویز خسرو کا پیغام بھی دیا۔ آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کل بات کریں گے۔ اتنے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر رابطہ تو ربانی موجود تھا، ان کے اپنے جو بیڑا گرک ہو رہا تھا، لڑائیاں جھگڑے ان کے تھے، تو صبح پتہ چلا کہ اس کے بیٹے نے قتل کر کے تو وہ صدارت عمارت اس نے سنبھال لی ہے، وحی کے ذریعے سے آپ نے ان دونوں کو کہہ دیا۔ جب آپ نے یہ سنایا تو پریشان ہو گئے، کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ آپ نے فرمایا جب پتہ کرو ٹھیک ہے بات، کیونکہ وہی رسالت مآب پر آئی تھی تو مصدقہ بات اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی تھی، اس کا بیڑا اس طرح غرق ہوا، اس کو ظاہر پار، بلکہ جب یہ واپس گئے ہیں اس کے پاس، بازان کے پاس، تو صرف اسی وجہ سے وہ شاید مسلمان بھی ہو گیا تھا، وہ ہوا، لیکن پھر آپ نے ایک پیغام دیا تھا، تم یہ بھی جا کے پتہ کرو، دوسرا یہ پتہ کرو کہ جہاں تک کسریٰ کی حکومت ہے یہ ہماری دعوت اس تک پہنچے گی، اور حالات پیدا ہوئے، اللہ کے فضل کا کیسر و کسریٰ ساری فتوحات ہوئیں اور اسلام کی دعوت وہاں تک پہنچی۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یحییٰ بن کلبی صحابی کے ذریعے کیسر روم کو خط لکھا. یہ بھی بڑا صحیح بخاری کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے. تو جب خط پہنچا، یحییٰ صاحب نے خط پہنچایا تو بڑے وہ تل ملائے رومی بھی، کیونکہ اس دنیا میں سب سے بڑی مضبوط ترین حکومت وہ تھی کیسر روم. اور اس وقت وہ آیا ہوا تھا اپنے زیر نگیں علاقے شام میں، ہرقل شاہ روم جو ہے، تو شام کے علاقے میں اس کو یہ خط پہنچا تھا. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ جب اس نے یہ ساری بات سنی کہ خط آیا کہ ان لوگوں نے خط بھیجا ہے، پھر اس نے تبصرہ کیا کہ کیا اس علاقے کے کچھ لوگ ہمارے ملک اور وطن میں ہیں؟ کہ لوگ ہیں. تو لوگوں نے بتایا جی ہاں کہ وفد تاجروں کا تجار کا ایک وفد آیا ہوا ہے. وہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، لیکن وہ ایک تجارت کے سلسلے میں گئے تھے. انہوں نے کہا ان لوگوں کو بلاؤ. جب بلایا گیا تو وہ ساری مجلس قائم تھی، اس میں عمراء بھی تھے، اس میں ان کے پادری تھے، ان کے وہ بڑے بڑے علماء، پوپ اور سلسلے ساری وہ مجلس. اس کے اندر اس نے پوچھا جی اچھا جی وہ کون سے لوگ ہیں؟ تو جب پیش ہوئے کہنے لگا بتاؤ ان میں سے جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ان میں سے قریبی کون ہے؟ تو سردار ابو سفیان تھے، آپ کے سسر تھے اور قرابت داریاں تھیں. اس نے کہا جی اس کو آگے بٹھاؤ، باقی سارے پیچھے کھڑے ہو جو میں نے اس سے اس بندے کے بارے میں جن نبوت دعویٰ ہے میں نے سوال کرنے ہیں. اگر یہ سچ بولے تو ہم نے تائید کرنی ہے، اگر یہ جھوٹ بولے تو اسی کی تکذیب کرنی ہے. اب اس نے سوالات شروع، یہ سوالات صحیح بخاری کے متن میں ساری تفصیل موجود ہے. سب سے پہلا سوال کیا جی جس بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا حسب نسب کیسا ہے؟ تو سردار ابو سفیان سب سے بڑا باغی اور دشمن سر عام جواب دے رہے سالت ماب کی شخصیت اور ذات کے بارے میں، کہتے ہیں ذو حسب و نسب، سب سے زیادہ اچھا حسب نسب، بہترین حسب نسب وہ لوگ ہیں کہ جس کا تعلق جو ہے محمد کریم کا اس خاندان، بہت ہی معزز لوگ ہیں. اچھا جی. پھر اس نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اس خاندان میں کبھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ نہیں. ان میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ نہیں. پھر اس نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو لوگ اس کو مان رہے ہیں یہ غریب ماڑے کمزور لوگ ہیں یا تگڑے لوگ؟ یا تگڑے لوگ. تو اس نے کہا جی اکثر کمزور لوگ ہیں. تو آگے وہ جواب دیتا گیا ہے کذالک الانبیاء، کذالک الرسل، رسولوں کو پہلے ایسے ہی لوگ مانتے رہے. وہ ساتھ ساتھ تبصرے بھی وہ الگ تفصیل موجود ہے لیکن وہ ساتھ ساتھ. پھر اس نے پوچھا اچھا جی یہ بتاؤ کہ جس بندے نے یہ دعویٰ اس کبھی جھوٹ بولا؟ کبھی وعدہ شکنی تو نہیں کی؟ نہ وعدہ شکنی کی نہ کبھی جھوٹ بولا. پھر اس نے پوچھا کہ اس کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ کہنے لگے جی وہ بڑھتے جا رہے ہیں، جس نے ایک بار تک کیا مڑ کے نہیں اٹھ سکیا. پھر اس نے پوچھا کوئی تنگ آ کے پریشان ہو کے اس کا دین چھوڑ کے بھی کوئی آئے؟ کہنے لگا جی کوئی نہیں، وہ جو آ جاتا ہے ماریں کھاتا ہے شہید ہو جاتا ہے لیکن اس کو چھوڑتا کوئی نہیں. یہ ساری باتیں اس نے لڑائیوں کا بھی پوچھا. ہاں جہاں ان کے آپ کی جنگ ہوئی ہے وہ کبھی وہ جیت گئے کہ سلسلہ یہ اس طرح ہی ہوتا ہے. پھر آخر میں اس نے پوچھا ماذا یقول لکم، وہ تمہیں کہتا کیا ہے؟ یہ تھی اصل دعوت اور سیرت مصطفیٰ کا خلاصہ نچوڑ. ابو سفیان صاحب تبصرہ کر رہے ہیں، وہ کہتا کیا ہے؟ اندازہ فرمایا آپ. کتنی وہ خوبصورت بات مجھے لگتی ہے، آپ کو مزہ آتا ہوگا. تو ابو سفیان کہہ رہے ہیں، وہ کہتا ہے اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ. کیسے مزیدار بات ہے. سب سے بڑا مشرک، سب سے بڑا باغی اور دشمن، مشرکوں کا سردار توحید کی دعوت دے رہا ہے. دعوت کہتے ہیں رسالت میں آپ کا ترجمہ کر رہے ہیں، آپ کی دعوت کا ترجمہ وہ اپنی زبان سے کر رہا ہے. وہ کہتا ہے جی اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا، وہ یہ کہتے ہیں. اور کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی یامر بالصلاۃ، نماز پڑھو، والصدق والصلہ والعفاف. یہ سارا خلاصہ ہے. پاک دامن بنو، سچ بولو، نماز پڑھو، صلہ رحمی کرو. یہ ساری دعوت پیش کر کے تو اس نے پھر تائید ہی کی کہ یہ جو کہہ رہا ہے دعوت، اگر یہ بات اسی طرح ہے تو میرے قدموں تک اسی قوم پہنچے گی. شور مچ گیا، ایک دفعہ شور مچا. لیکن وہ بندہ سمجھ گیا کہ یہ دعوت بھی ٹھیک ہے، پیغام بھی ٹھیک ہے. اس کے جو مصاحب تھے انہوں نے شور کیا تو یکدم پھر پلٹا کھایا. پلٹا تو اس لیے کھایا کہ گڑبڑ ہو گئی نا، وہ تو دوڑے نا، مدینہ نکل جائے. وہ دوڑ. لیکن حضرت ضمناً ایک بات ہے کہ کافر ہونے کے باوجود، مشرک ہونے کے باوجود، مشرکوں کا سردار ہونے کے باوجود جھوٹ ان لوگوں نے پسند نہیں کیا. ایسا ان میں جو خصوصیات تھی نا اس میں یہ بھی تھی، جس بات پہ ڈٹے ہیں نا، کفر پہ ڈٹنے والے کفر پہ ڈٹ گئے، ہٹے نہیں.
اور اسی طرح جو اسلام پہ قائم ہوئے ہیں وہ بھی ٹکڑے ہو گئے ہیں لیکن وہ ہٹے نہیں، بات کے پکے تھے، بات کے پکے، وفاداری، یہ ساری چیزیں، جھوٹ نہیں بولنا. تو چونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، رسالت مآب علیہ السلام کی شان اور عظمت یہ ہے کہ ساری زندگی میں جھوٹ ثابت نہیں، ساری زندگی سچ ہے اور سچ کی ہی دعوت آگے دی ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. یہ دعوت، یہ خلاصہ سیرت النبی کا خلاصہ ہے ان خطوط کے حوالے سے. اور بھی کتنے خط آپ نے لکھے، بعض جو عمراء کو لکھے آپ نے خط. تو یہ آپ نے جس طرح فرمایا تھا یہ آپ کا چناؤ، اور اس میں خوبصورت بات یہ تھی کہ بسم اللہ لکھی، پہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا. یہ چونکہ وہ بھی اہل کتاب تھے نصرانی، تو اے اہل کتاب یہ ہمارے آپ کے بات مشترک ہے، قدر مشترک رکھتی ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ. ایک تو توحید کی بات ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا. دوسرا یہ ہے کہ اپنے میں سے کسی کو رب نہیں بنانا، یعنی کسی کو بڑا سمجھ کے تو اللہ کو چھوڑ کے اس کی بات کی طرف نہیں آنا اور سچائی کے اوپر قائم رہنا ہے. سچ ہے، صلہ رحمی ہے، عفاف ہے، پاک دامنی ہے. تو ساری زندگی کا یہی خلاصہ ہے. جو آدمی پاک دامن بھی ہے، سچ بھی بولتا ہے، عفیف بھی ہے، پاک دامن بھی ہے، نماز بھی قائم کرتا ہے، عبادت اللہ ہی کرتا ہے، تو یہی سارا خلاصہ ہے دین. ان خطوط کے اثرات کیا مرتب ہوئے جی؟ ان خطوط کے اثرات جب لوگ وہ رسالت مآب کی جب دعوت آئی تو دعوت پھیلتی گئی، لوگ پھر مانتے. یہی وہ اثرات تھے نا. جب اگر تھوڑے وقت کے بعد جب مکہ فتح ہوتا ہے تو مکہ فتح ہونے کے بعد قبیلوں کے قبیلے اور سارے جو لوگ ہیں وفدوں کے وفد دین اسلام کو قبول کرتے ہیں. یدخلون فی دین اللہ افواجا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. گروہ قبیلے سارے اس میں شامل ہو گئے. تو یہ اسی دعوت کے اثرات ہیں. اصل میں دعوت جو مثبت دعوت ہے، سچی، اس کو جس زاویے سے بھی اس کو پرکھو اس میں حقائق کے علاوہ اور کچھ نہیں. اچھا حضرت، خطوط بھیجے، صلح ہو چکی تھی 10 سال کی، ہم نے صلح حدیبیہ، پھر خطوط بھیجے، اس کے اثرات مرتب ہوئے، اور یعنی جہاں تک دعوت پہنچی اس کی وجہ سے بھی لوگ مسلمان ہوتے گئے، خطہ عرب سے باہر تک دعوت پہنچ گئی، یہ پھیلاؤ شروع ہو گیا اشاعت اسلام کا. لیکن جو اپنا ایک اور بات ہے وہ ہوتا ہے فتح مکہ، جس کی وجہ سے پھر یدخلون فی دین اللہ افواجا سارے 10 سال کے لیے صلح ہوئی تھی، اور یہ صلح ہوتی ہے 6 میں. لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مکہ کے فتح کی طرف چل پڑتے ہیں 10,000 قدوسیوں کو ساتھ لے کر. تو 10 سال کے لیے جو صلح ہوئی تھی وہ ٹوٹی کیوں، توڑی گئی کس کی طرف سے توڑی گئی، فتح مکہ کی طرف کیوں آپ روانہ ہوئے فوجوں کو ساتھ لے کر؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے. اصل معاملہ یہ ہے جب صلح ہو رہی تھی نا جی، تو اس میں مکہ میں رہنے والے 2 معروف قبیلے بنو خزاعہ اور بنو بکر، ان کی قدیم لڑائیاں چل رہی تھیں، بڑی جنگیں اور بڑی کچھ تو خون ہوتا تھا. جس طرح اوس اور خزرج لڑتے رہے. یہ بھی 2 قبیلے آپس میں متحارب گروپ تھے. جب یہ صلح ہوئی تو اس وقت یہ ایک پوائنٹ آیا، ایک شرط آئی، ایک شرط یہ بھی آئی اختیار کے طور پر کہ ان 2 قبیلوں میں سے بنو خزاعہ اور بنو بکر قریشیوں کے ساتھ جو حلیف بننا چاہتے ہیں ان کے ساتھ ہو جائے، اگر مسلمانوں کے ساتھ رسالت. یعنی ویسے یہ شرط آ گئی کہ جو جس کا حلیف ہوگا وہ اسی کے حکم میں مانا جائے گا، اسی میں مانا جائے گا اور اس گروپ کا شمار ہوگا. اب ہوا یہ کہ بنو خزاعہ جو تھے وہ رسول پاک کے گروپ میں آ گئے، ان کے حلیف بنے، تھے، اور بنو بکر جو ہیں وہ حلیف بنے قریشیوں کے. اب تھوڑا ہی وقت اب گزرا ہے، یہ 2 سال گزرے ہیں صرف، 8 ہجری میں ہوا ہے نا، یہ 6 کی بات ہے. انہوں نے 6 میں ہوا، ہاں جی صلح ہوئی، اور یہ رمضان میں فتح مکہ. گزارش یہ ہے کہ اس نے بنو بکر نے پروگرام بنایا کہ صلح تو ہو گئی ہے، اعتماد ہم لے کے اب ان سے ہم پرانے بدلے لیں بنو خزاعہ کو. اچھا. چنانچہ انہوں نے قریشیوں نے بھی ساتھ دیا بنو بکر کا، اور انہوں نے بنو خزاعہ پہ حملہ کیا، حتیٰ کہ وہ دوڑ کے حرم پاک میں آ کر پناہ لی، اللہ کے الہ کا واسطہ دیا. ادھر بدماش نوفل، اس نے کہا کوئی الہ نہیں، ولا الہ ولا الہ، کوئی الہ نہیں، اے بنو بکر تم بدلے لے لو، جو کرنا ہے کرو. کہا چوریاں تم کر لیتے ہو، اس وقت تمہیں یاد نہیں رہتا حرم ہے. ہاں. اب یہ سارا تماشا جب انہوں نے کیا تو ظاہر بہت بڑا حادثہ ہو گیا، بڑے لوگ ان کے فوت ہوئے. اطلاع رسول پاک کو جب ملی مدینہ منورہ میں کہ یہ تو بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے ہمارے حلیف قبیلے کا، بنو خزاعہ کا.
اب نبی بلکہ بنو خزاع کا ایک آدمی گیا اور ادھر مدینہ مدینہ منورہ میں رسول پاک مسجد میں تھے تو سامنے کھڑے ہو کے اس نے نوحہ پڑھنا شروع کر دیا. وہ ایک ہوتا ہے کہ جس میں پتہ جب بہت نقصان ہو گیا. اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 شرطیں یا 3 پوائنٹس رکھے قریش کے سامنے اس معاملات کو درست کرنے کے لیے. پہلی بات تو آپ نے فرمائی کہ بنو خزاع کو دیت اور جو ہے فدیہ خون بہا وہ دینا چاہیے. اگر یہ نہیں ہے تو قریش جو ہیں ان کا جو معاہدہ اور حلف ہے بنو بکر کے ساتھ وہ ختم کر دیں. تیسری بات ہے اگر یہ 2 پوائنٹ ان کو پسند نہیں تو وہ جو صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہے نا وہ ختم کر دیں. اب اتفاق ہوا ان سے غلطی یہ ہوئی کہ پہلے 2 پوائنٹ چھوڑ کر انہوں نے کہا جی ہمارا صلح حدیبیہ والا جو معاملہ ہے اس سے برخاست ہوتے ہیں. پھر ان کو پتہ چل گیا تو بہت نقصان ہو گیا. پھر انہوں نے باقاعدہ سردار ابو سفیان کو سفیر بنا کر مدینے بھیجا کہ رسالت مآب کے ساتھ جا کے یہ تجدید عہد ہو جائے. یعنی جو صلح حدیبیہ تھی اس کی تجدید کے لیے. اب جناب سردار ابو خوف سفیان تو طاری ہو گیا تھا نا, پتہ چل کے ہم نے غلطی کی ہے اور یہ نقصان ہوا ہے, ہم نے یہ معاہدہ توڑا ہے, ہم سے ہی سارا کچھ ہوا ہے, غلطی بھی ہم نے کی, نقصان بھی ہم نے کی. جب سردار ابو سفیان کی جو آمد ہے نا جی, آمد اور اس کے حوالے سے جو گفتگو ہے وہ انشاءاللہ آپ سے جانیں گے. لیکن ناظرین کرام یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. جی ناظرین کرام, وقفے پر جانے سے پہلے سردار ابو سفیان کی مدینہ آمد کے حوالے سے حضرت پروفیسر صاحب ارشاد فرما رہے تھے, ہم وہیں سے جاننے کی کوشش کریں. جی سردار ابو سفیان مدینہ آئے تو اس میں ایک بات نوٹ رکھنے والی ہے کہ یہ رسالت مآب کے سسر بھی ہیں. سسر تھے ان کی صاحبزادی ام حبیبہ ام المومنین زوجۃ رسول اللہ اور مومنین مومنات کی والدہ مائیں. گھر آئے تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹی ہے, والد ہے, چودھری ہے, سردار ہے, لیڈر ہے, نمایاں پوزیشن ان کی, لیکن انہوں نے بستر پیچھے کر لیا. بستر پہ بیٹھنے لگے تو بستر کے روک دیا کہ آپ ٹھہریں, آپ اس بستر پہ کیوں روکا گیا؟ مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگا پلید ہو تم, مشرک ہو, پلید ہو, یہ پاک بستر ہے. اللہ کتنی بڑی یہ دعوت ہے کہ بیٹی اپنے باپ سے کہہ رہی ہے اور دعوت دنیا کو مل. یہ حد ادب ہے نا جی. حضرت محمد یعنی والد کی بھی اطاعت گزار تھیں, ادب تھا ان کا بھی, لیکن سب سے زیادہ ادب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. اچھا اب انہوں نے اپنا جو اندیہ پیش کیا. اچھا حضرت ضمن اس سے یہ بھی تو اخذ کیا جا سکتا ہے کہ بڑے آدمی کی جو جگہ ہے چھوٹے آدمی کو وہاں نہیں بیٹھنا چاہیے. یہ تو رسالت مآب نے فرمایا نا کسی کے گھر جو اس کی ادب والی احترام والی جگہ مت بیٹھو اس کی اجازت کے بغیر. جس طرح بھی کسی جگہ مہمان جاتے ہیں تو کسی کا بیڈ بستر یا صوفہ تو ہم جب وہاں لیٹ جاتے ہیں, ایسے نہیں کرنا چاہیے. حد ادب کے تھوڑے کوئی ایسے دین نے آداب سکھائے ہیں. ظلم یہ ہے کہ ہم اس کو فالو نہیں کرتے. فالو کریں تو ماشاءاللہ ہمارے پاس مواد سارا موجود ہے. چلیں اب جب انہوں نے گفتگو شروع کی, میں اس لیے آیا, اس نے رسالت میں کوئی جواب نہیں دیا. یعنی وہ رسول پاک کے پاس گئے, ان کے گھر ساری بات ہوئی, انہوں نے ادب ساری بات کی کہ آپ نے بات سنی لیکن آپ نے کوئی ہاں نہ نہیں کی, جواب نہیں دیا. پھر یہاں سے نکل کے وہ صدیق کے پاس گئے, انہوں نے بھی خاموشی اختیار کی. عمر فاروق کے پاس گئے, انہوں نے تبصرہ کیا, کہنے لگے تیری ہم مرمت کریں گے, اب تیری پھر ہم دوبارہ صلح کریں اور سارے معاملات کریں. میرے پاس کچھ بھی نہ ہو, ایک لکڑی بھی ہو نا, میں اس کے پھر بھی ساتھ جہاد کروں گا. یہ تبصرہ کیا حضرت عمر فاروق نے. پھر وہاں سے نکل کے علی مرتضیٰ کے پاس گئے, حضرت فاطمہ سے تبصرہ کیا, ترلے مارے, منتیں کی, حتیٰ کہ حضرت حسن جو چھوٹے سے تھے گھٹنوں چلتے تھے. سارے معاملات انہوں نے سارا کہ یہ صحیح خاندان ہے, یہاں سے ہاں ہوگی تو پھر مسئلہ حل ہوگا, لیکن مایوسی لے کر وہ. اچھا حضرت دوبارہ یہ واقعہ آیا ہے, ایک تو احد میں تھا کہ جب پوچھا کہ رسول پاک ہیں, ابو بکر ہیں, عمر ہیں, یعنی ترتیب ہے, اور ایک یہاں ترتیب دکھائی دے رہی ہے کہ رسول پاک سے بات کی, آپ نے جواب نہیں دیا تو ابو بکر کے پاس. اصل میں یہ لوگ بھی آپ کا اور آپ کے اصحاب کا سٹیٹس سمجھتے تھے, تو میں سمجھتا ہوں ترتیب سے واضح ہوگی. آپ کی جو خلافت راشدہ ہے اس سے بھی یہ چیز واضح ہوتی ہے. پہلا نمبر, دوسرا نمبر, تیسرا نمبر سارا
ان کے پھر ایک اور بات ذہن میں رکھیں نا، رسالت میں جب بیمار پڑے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے فرمان جاری کیا، 2-3 بار آپ نے اٹھنے کی کوشش کی، حضرت بلال ہے الصلاۃ یا رسول اللہ، اٹھنے کی کوشش کی، نہیں اٹھ سکے، تو آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ تو ماں جی عائشہ نے کہا رضی اللہ عنہا، میرے والد صاحب اتنے نرم دل ہیں، نبی پاک کا خالی مسلط ہے، وہ تو کھڑے نہیں ہو سکے، نماز کیا پڑھائیں گے؟ اور بھی فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ اس کا مطلب ہے پیغمبر علیہ السلام کا خالی مسلح اگر وہ کھڑا ہو سکتا ہے بامر رسول اللہ تو صدیق اکبر ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی، حضرت علی کے پاس چلے گئے، انہوں نے بھی جواب دے دیا، سارا جواب ہو گیا، پھر مایوس ہو کے واپس آ گئے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے در پردہ اعلان نہیں کیا، تیاری شروع کر دی کہ اب ہم نے مکہ کو فتح کرنا ہے، اور یہ بات انڈر گراؤنڈ سارے واضح ہوگی اصحاب رسول کو۔ اچھا اس کو مخفی رکھنے کی بھی کوشش کی گئی؟ ہاں مخفی رکھا نا آپ نے، تاکہ قریش کو اتنے زیادہ بندوبست، لڑائی کا بندوبست یا کوئی ایسا سلسلہ نہ کر سکیں۔ ایک طریقہ ہے نا ایک بات کا بھی، لیکن در پردہ جو آپ کے اصحاب ہیں دائیں بائیں آپ کے سامنے جو بیٹھنے والے ان قریبی تھے، ان کو تو پتہ چل گیا یہ منصوبہ بن۔ اب اس میں ایک عجیب حادثہ ہوا، حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے اہل و عیال بال بچے مکے میں تھے، انہوں نے سوچا اپنے انداز سے، اس میں کوئی بغاوت نہیں، کوئی اس میں جس طرح کہا جائے نفاق نہیں، کوئی کفر نہیں، اپنے طور پہ انہوں نے سوچا کہ میں قریش کو اطلاع کروں کہ تمہارے خلاف یہ منصوبہ بن رہے ہیں تاکہ وہ انتظامات کر لیں۔ غرض ان کی یہ تھی کہ میں یہ احسان کروں اور اس کی بنیاد پر میرے اہل و عیال جو بچے ہیں ان کا یہ خیال رکھیں۔ جب وہ خط لکھ چکے ہیں اور ایک خاتون کو انہوں نے خط دے دیا ہے اور وہ روانہ ہو گئی ہے، اس سارے سسٹم کا اللہ نے وحی کے ذریعے رسول پاک کو بتا دیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بدری صحابی تھے نا؟ ہاں بدری صحابی تھے، حاطب ابی بلتع، یہ بدری صحابی، آ رہی بات آگے۔ نبی کریم ان کا پیچھا اس خاتون جو صحابہ کو مقرر کیا، اس میں حضرت علی ہیں، مقداد ہیں، اور حضرت زبیر ہیں، اور حضرت مرثد غنمی۔ یہ گھوڑے دوڑاتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا خاک جگہ جو ہے نا، روضۃ الخاک جگہ کا نام ہے، جی جی، وہاں وہ آپ کو بی بی ملے گی، تو اس کے بعد وہ خاتہ وہ لے آؤ۔ گھوڑے دوڑاتے صحابہ وہ پہنچ گیا اور بی بی پتہ چل گیا بی بی خاتون ادھر ہے، تو حضرت علی مرتضیٰ چونکہ لیڈ کر رہے تھے، آپ نے فرمایا وہ اخرجی الرسالہ، وہ خط نکالو۔ وہ بی بی بھی ظاہر بڑی موجود انہوں نے کی ہوئی تھی، وہ کہتی میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ علی مرتضیٰ نے فرمایا جس شخص سے ہمیں بھیجا اس کبھی جھوٹ نہیں بولا، بات سچی ہے، ورنہ آپ نے نکال دو ورنہ آخری حد تک جاؤں۔ ہاں آخری حد اس میں سارے اشارے کیے ہیں کہ ہم تیری ساری تلاشی لیں گے۔ پھر اس نے سر کی جو چٹیا ہے اس کے اندر وہ رکھا ہوا تھا خط، وہ دیا لے کر آ گیا۔ جب خط آیا تو آپ نے حاطب بن ابی بلتع بدری صحابی کو بلایا، تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ جلدی نہ کریں، میری بات سن لیں، ولا کفرن ولا ارتدادن ولا نفاقن، کوئی اس میں بات نہیں ہے، نہ کفر ہے، نہ نفاق ہے، نہ ارتداد ہے، ساری بات انہوں نے جو حقیقتاً تھی بتائی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات کی تصدیق فرمائی، سچ کہتا ہے، لیکن اتنے میں جلال ہے عمر فاروق، کہنے لگا نفاق ہے، منافقوں والی حرکت کی ہے، میرے حوالے کرو، میں گردن اڑاڑوں۔ تو آپ نے فرمایا عمر یہ بدری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہوا ہے، او بدر اطلع اللہ علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم۔ تو حضرت عمر فاروق کو پسینے آ گئے کہ میں نے یہ غلطی کی ہے، تو فرمایا یہ ٹھیک ہے، ان سے یہ غلطی ہوئی ہے، اللہ بھی معاف کر دیں کہ میں نے معاف اتنی اس بات کی سچ کی ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی غلطی ہاں نادانستہ تھی، تو بدری ہونے کی وجہ سے ہاں اللہ یہ کے نبی نے سٹیٹس اللہ تعالیٰ نے کہہ نہ دیا صرف نا، معاف فرمائی بلکہ لوگوں کو بتا دیا حضرت عمر فاروق کے عمر ذریعے سے فاروق کو ڈانٹ پلائی کہ خاموش ہو جو، تجھے پتہ نہیں ہے یہ بدری ہے۔ کہ یہ بدری ہے، بدری والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، سبحان اللہ۔ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم۔ یعنی اگر کسی بدری کے بارے میں کوئی زبان درازی کرتا ہے تو اس کو یہ واقعہ سامنے رکھنا چاہیے۔ ہاں جی، دوسری ایک اور بات ہے صاحب، اس میں مجھے جو بات خوبصورت لگتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت جبرائیل امین تشریف لائے، انہوں نے رسول پاک سے پوچھا کہ یہ لوگ جو بدر میں گئے تھے، غزوہ بدر میں شامل ہوئے تھے، تو ہمارے سے ماحول اور معاشرے میں ان کا کیا سٹیٹس ہے؟ رسول پاک نے فرمایا تو بڑی عزت کی نگاہوں سے دیکھے جاتے ہیں، ہوا بدریون، ہوا بدریون، ہوا بدریون، یہ بدری ہے، یہ بھی بدری ہے، تو ان کا بڑا مقام ہے۔ تو اس کے جواب میں حضرت جبرائیل امین نے فرمایا تھا جو فرشتے آسمان سے آئے تھے نا،
فرشتوں میں بھی ان فرشتوں کا بڑا نمایاں کردار ہے، شمار ہوتا ہے وہاں فرشتوں کے اندر بھی، یہ فرشتہ کیونکہ فرشتہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن مجید میں مثنا و ثلاثہ و رباع، 2 پروں والے، 3 پروں والے، 4 پروں، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ تو جو سید الملائکہ وہ 600 پروں والے فرشتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ واقعہ بھی ہوا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پھر وہ لشکر تیار کیا، 10,000 کا لشکر روانہ ہوا مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف۔ تو اس میں یہی تھا 10,000 کا لشکر جب نکلے تھے تو کس طرح نکلے تھے؟ تو اللہ رات کی تنہائیوں میں، ہاں وہ اللہ نے فرمایا تھا نا ان الرادوگا، اللہ تعالیٰ جو نکال رہے ہیں نا، تو اس میں یہ واپس بھی لائیں گے۔ مفسر نے لکھا ہے اس میں لرادوگا الی مکہ، اللہ تعالیٰ آپ کو مکے پہنچائیں گے اور شان و عظمت کے ساتھ پہنچائیں گے۔ کیسا وہ شاہانہ وہ سلسلہ ہے جب رسالت مآب تشریف لائے اور اتنا لشکر آپ کے ساتھ ہے اور اتنا اہتمام آپ کے ساتھ ہے مکہ مکرمہ کی وادیوں میں جب آئے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اطلاع مل گئی قریش کو بھی کہ رسول پاک وہ لشکر لے کر آ رہے ہیں، آہستہ آہستہ مہر الزہران جگہ جو وادی فاطمہ کے قرب میں، یہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ پھر آپ نے وہاں ایک حکیمانہ ایک پروگرام یہ دیا کہ 10,000 خیمے، 10,000 خیموں کے سامنے الگ الگ آگ جلے۔ تو وہاں بتیاں اور لائٹیں تو نہیں تھی نا، اتنے جب وہ لائٹیں جلیں گی اور ہنڈیا میں تو وہ دنیا دیکھے گی کہ اتنا لشکر، اتنی دنیا یہ کہاں سے؟ یعنی 10,000 سے بھی زیادہ کا رو پڑے گا، ہاں، یعنی لائٹیں الگ الگ جلیں گی ہر خیمے کے سامنے۔ رات کی تاریکیوں میں جب وہ آہستہ آہستہ چولہے چلیں گے اور ان میں آگ جلے گی، پھیلاؤ ظاہر ہے کہ قریب تو نہیں تھا، وہ بہت بڑی جگہ میں 10,000 کا لشکر، اتنے خیمے جب لگیں گے تو یہ بھی ایک نفسیاتی رعب تھا قریش پر کہ اب وہ آ گئے ہیں مکہ کو فتح کرنے والے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ سارا نظام جو کیا۔ اچھا، جب یہ پھیلاؤ کیا تو پھر مکہ کی طرف سے بھی تو کچھ لوگ آئے تھے نا دیکھنے کے لیے کہ دیکھیں؟ اس میں سردار ابو سفیان صاحب بھی تھے، بدیل بن حذیل تھا، اور اسی طرح حکیم بن حزام، یہ بڑے لیڈر تھے۔ یہ بھی چکر لگا کے پھر رہے تھے کہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ حضرت عباس سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے، رسول پاک سے مل چکے تھے، اور یہ ابو سفیان کے دوست تھے۔ حتیٰ کہ رسالت مآب نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اپنا خچر دے دیا تھا۔ تو جب وہ خچر پہ چکر لگا رہے ہیں تو وہ دیکھتے خچر رسول پاک کا ہے۔ پہلے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا نا کہ حضرت عباس مسلمان ہوئے کہ نہیں، وہ انہی دنوں میں مسلمان ہوئے ہیں نا، حضرت عباس انہی مکہ دنوں کے دور میں، اسی دورانیے میں، لیکن رسالت مآب سے مل چکے تھے آپ کے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے۔ اور یہ بات حضرت عباس کی اور ابو سفیان کی آپس میں ہو رہی تھی، بلکہ وہ جو ہے نا حضرت عباس رسالت مآب، حضرت عباس نے پھر دعوت دی ابو سفیان کو، دعوت دی اور ساتھ لے کر آئے۔ تو جب صحابہ دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کا باغی اور دشمن ساتھ ہے، ادھر دیکھتے حضرت عباس کے بعد نبی پاک کا خچر ہے، پھر خاموش ہو جاتے۔ لیکن اس پر یہاں بھی حضرت عمر فاروق، ہاں حضرت عمر فاروق نے یہ ادھر آیا، پھر وہ پیچھے چڑھے، ان کا پیچھا کیا، بھاگے پیچھے پکڑنے کے لیے، پھر وہ آگے رسالت مآب کے پاس آ گئے۔ پھر رسالت مآب نے فرمایا حضرت عباس اس کو ابھی اپنے ڈیرے پہ لے جاؤ، صبح اس کو میرے پاس لانا۔ اس دوران میں حضرت عباس نے بھی درخواست کی تھی، یہ چودھری ٹائپ آدمی ہے، آپ کی قرابت بھی ہے، تو تھوڑا سا اس کا نمایاں کچھ کر دیں تاکہ لوگوں میں اس کی کوئی عزت وقار کا مسئلہ بھی بن جائے۔ تو رسول کریم پھر صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا اس وقت ابو سفیان ایمان لے آئے تھے؟ وہ مسلمان ہو چکے تھے، رسالت مآب سے ملاقات، یعنی جب ملاقات ہوئی تو اس وقت ہاں حضرت عباس نے بھی ان کو سمجھایا، اب اور یہ رسول پاک نے بھی دعوت دی مخصوص انداز میں۔ مخصوصاً اس میں ایک بڑی خوبصورت بات سمجھنے والی ہے، کیونکہ دوست تھے نا دونوں، حضرت عباس اور ابو سفیان، کہتے ہیں یار تیرا بھتیجا تو بڑا بادشاہ بن گیا ہے، اتنا لشکر، اتنی دنیا۔ تو حضرت عباس نے فرمایا ایسا یہ بادشاہ نہیں ہے، یہ نبوت کی شان ہے، یہ نبوت کی شان اور عظمت ہے، سبحان اللہ، کہ جس کی بنیاد پر میرے بھتیجے کو اللہ نے یہ شان دی ہے۔ تو ظاہر وہ ایمان تو میں لا ہی چکے تھے نا۔ تو پھر وہ پیش ہوئے، تو پھر رسالت مآب نے جس طرح پر اعلان کرنا وہ انشاءاللہ اب تفصیل کے ساتھ وہ بیان کریں گے۔ حضرت ہم یہ جانیں گے اور بڑی تفصیلی گفتگو کے ذریعے سے ہم جانیں گے انشاءاللہ العزیز، اس لیے کہ فتح مکہ جو ہے وہ بھی ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے افواج کے حوالے سے بھی، اپنا جس طرح گروہ در گروہ آئے۔ لیکن آج کی ہماری اس نشست کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ناظرین کرام، سلسلہ محبت کا، عقیدت کا، سعادت کا
اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے سمجھانے کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آج کے ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة